وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کی سخت سیکیورٹی میں نیو یارک منتقلی۔ صدر نکولس مادورو کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دہشت گردی، منشیات اور اسلحہ سمگلنگ کا الزام ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا نکولس مادورو امریکہ میں مہلک منشیات پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ کارروائی دھمکیاں دینے والوں کے لیے پیغام ہے۔ ٹرمپ کا امریکی آئل کمپنیاں وینزویلا بھیجنے کا اعلان۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات امریکہ چلائے گا۔ وینزویلا پر دوسرا اور کئی گنا بڑا حملہ کرنے کی بھی دھمکی۔ نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں، قوم متحد رہے۔ وینزویلا کبھی کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ ملک کی دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی کی عوام سے صبر اور اتحاد سے کام لینے کی اپیل۔ وینزویلا میں قومی ایمرجنسی نافذ، وینزویلین وزیر دفاع کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہر حال میں فتح حاصل کریں گے۔ ادھر وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا ماچادو نے کہا وینزویلا آزاد ہو گیا، اپوزیشن اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار ہے، ہمارے پاس پہلے 100 دن کا واضح پلان موجود ہے۔ اور ساتویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آج سے آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے بیجنگ میں موجود۔ اسحاق ڈار کے سعودی عرب، امارات اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یمن تنازع کے پرامن حل کے لیے تمام فریقین کو ثالثی کی پیشکش کو سراہا۔ امریکہ نے کیوبا پر حملے کا بھی اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا کیوبا کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوبا بہت بری طرح سے ناکام ہوتا ہوا ملک ہے، ہم وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے کیوبا میں نااہل لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے صدر مادورو کی حفاظت پر مامور گارڈز کیوبا سے تھے۔ وینزویلا کی خفیہ ایجنسی بھی کیوبا کے اہلکاروں سے بھری پڑی ہے۔ حیرت ہے، چھوٹا سا جزیرہ وینزویلا پر قابض ہو گیا۔ نکولس مادورو وینزویلا کے قانونی صدر نہیں تھے۔ امریکہ میں مادورو پر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ان کے سر کی قیمت $50 ملین مقرر تھی۔ مادورو کے پاس صورتحال سے بچنے کے کئی مواقع تھے۔ صدر ٹرمپ گیم نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے کہا امریکہ کسی بھی وقت جو چاہے کر سکتا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس بولے امریکہ کا مقصد منشیات سمگلنگ کا خاتمہ اور چوری شدہ تیل واپس لینا ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملہ، اقوام متحدہ کا اجلاس پیر کو ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اجلاس کی درخواست کولمبیا نے کی۔ روس اور چین نے اجلاس بلانے کی حمایت کی تھی۔ چین، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا امریکی کارروائی وینزویلا کی سلامتی پر حملہ ہے، اس کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے، واشنگٹن ایسی کارروائیاں بند کرے۔ کیوبا نے امریکی حملے کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ کولمبیا کا ابھی کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ وینزویلا کے ساتھ سرحد پر فوج بھی تعینات کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے رد عمل دیا کہ سب کو بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ وینزویلا پر حملے میں برطانیہ کا کوئی کردار نہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا بھی اظہار تشویش، کہا بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ نے وینزویلا میں پہلے فضائیہ کے ذریعے بمباری کی، پھر اسپیشل فورسز زمینی کارروائی میں صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئیں۔ دونوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک سے باہر لے جا کر بحری جہاز میں منتقل کیا گیا۔ امریکی حملوں سے دارالحکومت کراکس گونج اٹھا۔ ایئرپورٹ اور فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے، دفاعی ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات پر شدید بمباری کی گئی۔ وینزویلا میں قومی ایمرجنسی نافذ، وینزویلین وزیر دفاع کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہر حال میں فتح حاصل کریں گے۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی نے امریکہ سے مادورو کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، کہا مادورو ہی وینزویلا کے واحد صدر ہیں، قوم متحد رہے، وینزویلا کبھی کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔
وینزویلا میں آپریشن کا نام ایبسولوٹ ریزالو رکھا گیا۔ آپریشن میں 150 سے زائد طیارے شامل تھے۔ F-22، F-35، F-18، EA-18، E-2 اور B-1 بمبار طیاروں سے ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ کارروائی 2 جنوری کی رات خفیہ اور درست طریقے سے کی گئی، جو مہینوں کی منصوبہ بندی اور مشق کا نتیجہ تھی۔ حملے میں وینزویلا کی تمام فوجی صلاحیتیں بے اثر کر دی گئیں۔ ایسی بہترین کارروائی صرف امریکی فوج ہی انجام دے سکتی ہے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کیبن نے آپریشن کی تفصیلات بتا دی۔ صدر وینزویلا کی لنکا ڈھانے والے گھر کے بھیدی تھے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے اہلکار کے حوالے سے رائٹرز کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق مادورو کے قریبی افراد نے اسے گرفتار کرانے میں امریکہ کی مدد کی۔ مدد دینے والوں میں وینزویلین آرمی کے افراد بھی شامل ہیں۔ CBS نیوز کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا کی حکومت کے اندر موجود سورس نے نکولس مادورو کی موجودگی کے مقام کی مخبری کی۔ پوری کارروائی انسانی ذرائع کے وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ تھی۔ وینزویلا آزاد ہو گیا، اپوزیشن اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پاس پہلے 100 گھنٹے اور پھر 100 دن کا واضح پلان موجود ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما کا اعلان اور ان کی جانب سے کہا گیا منتخب صدر قرار دیتے ہوئے بولی ملک کے عوام 1 سال قبل اپنا رہنما منتخب کر چکی ہے۔ عالمی برادری بھی اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے۔ ادھر دنیا کے مختلف ممالک میں موجود وینزویلا کے شہری خوشی میں سڑکوں پر آ گئے۔ ایپسن، چلی اور پیرو میں لوگوں نے جشن منایا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں بھی وینزویلین شہری خوش نظر آئے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ زہران ممدانی نے امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگ کے مترادف قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا انہیں وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کی حراست پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک سٹی میں وفاقی تحویل میں رکھنے کا منصوبہ ہے۔ وینزویلا میں حکومت تبدیلی کی کوشش کے اثرات نیو یارکرز پر بھی پڑیں گے۔ سینیٹر برنی سینڈرز کا بھی ٹرمپ پر وینزویلا پر غیر قانونی فوجی کارروائی کا الزام۔ بولے ٹرمپ کو وینزویلا پر حملے کا آئینی اختیار حاصل نہیں۔ ایران دشمن کے سامنے جھکے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ ہم ایک بار پھر خدائی مدد اور فضل سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا امریکی صدر کی دھمکیوں پر رد عمل۔ حکومتی عہدیداروں کو احتجاج کرنے والوں سے بات چیت کرنے کی ہدایت۔ خامنئی نے مزید کہا احتجاج کی آڑ میں ہنگامہ آرائی قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے ٹرمپ کا پیغام غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ ہماری مسلح افواج الرٹ ہے اور ملکی خود مختاری کی کسی بھی خلاف ورزی پر جواب دینا جانتی ہے۔ ایرانی عوام بھی ماضی کی طرح داخلی امور میں کسی بھی مداخلت کو مسترد کریں گے۔ ایران کا اقوام متحدہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر فوری رد عمل دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا UN سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط۔ ٹرمپ کی دھمکی کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سفیر نے خط میں کہا امریکی صدر کا بیان اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بے ابنی بھڑکانے کی کوئی بھی کوشش ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ جارحیت کا مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور کسی بھی ممکنہ کشیدگی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف علاقے دھند میں گم، خد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے M3 M4 کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک ٹریفک معطل۔ نیشنل ہائی وے اور GT روڈ بھی دھند کی لپیٹ میں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خطے کی صورتحال پر متحرک۔ سعودی عرب، امارات اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔
یمن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار نے تنازع یمن کے پرامن حل کے لیے تمام فریقین کو ثالثی کی پیشکش کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم کا UAE کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد سے بھی رابطہ، علاقائی صورتحال میں بہتری اور مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، خطے کے مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے، آج پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے۔ برزل پاس میں برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق 3 جنوری کی رات 2 بجے برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران تودہ گرا۔ شہداء میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ انتھک کوششوں کے بعد تینوں کو برفانی تودے تلے سے نکال لیا گیا۔ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور سے ہے۔ شہداء نے انتہائی دشوار اور نامساعد موسمی حالات میں کٹھن آپریشن کی قیادت کی۔ بھاری مشینری کے ذریعے برزل پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کیپٹن اور اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ پیغام میں کہا، شہداء نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے MQM کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ فاروق ستار کا تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کا بھی کہہ دیا۔ بولے، سب کے سامنے کراچی کے مسائل رکھیں گے۔ ملک کی بقا اور سلامتی کراچی سے وابستہ ہے۔ کراچی کو وہ کردار دینا ہوگا جو ہمیشہ تعمیر اور ترقی میں اس کا رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی وقار مہدی نے MQM کی کراچی بچاؤ مہم کو نیا ڈرامہ قرار دے دیا۔ کہا، کراچی اور اس کے اداروں کو برباد کرنے والے کس منہ سے کراچی کی بات کرتے ہیں؟ بڑے ٹیکس مقدمات کے جلد حل کے لیے سپریم کورٹ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس میاں گل حسن، چیئرمین FBR اور دیگر اعلیٰ افسران کی شرکت۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے معیشت پر اثر انداز ہونے والے معاملات میں انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے عدالتی اصلاحات پر زور دیا۔ کہا، ٹیکس مقدمات میں طوالت مالی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو محدود کرتی ہے۔ اجلاس میں بڑے ٹیکس مقدمات میں ادارہ جاتی فریم ورک کی تشکیل پر غور کیا گیا۔ اور سال 2026 کے پہلے سپر مون کے نظارے، چاند آسمان پر معمول سے زیادہ بڑا اور روشن دکھائی دیا۔ جنوری کے چاند کو وولف مون، کولڈ مون اور ہارٹ مون بھی کہا جاتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔